والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قابل عزت احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کا لاکھ لاکھ فضل و احسان، اس کی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ آج ہمیں ایک مرتبہ زندگی میں پھر سے صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا بابرکت جمعۃ الوداع عطا فرمایا ہے. یہ سب اسی کی توفیق سے ہے، اسی کی عنایت سے ہے، اسی کی مہربانی سے ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس جمعہ کے بابرکت دن رمضان المبارک کے آخری جمعہ کی خیر و برکت سے ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا، سننا سنانا اور پورے رمضان المبارک کے روزوں کو، عبادات کو، عیادات کو، صدقات کو، خیرات کو، نوافل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا میں اور آخرت میں فلاح، نجات اور کامیابی کا باعث بنائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین گرامی، کل آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کے صیام یا روزے رکھنے کا ایک بڑا مقصد جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا وہ ہے اللہ کا ڈر اختیار کرنا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت تم پر اس لیے ہے کہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور پھر یہ تو اس کا مقصد ہوا، اس کا اجر جزیل کیا ہے؟ اجر جزیل یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. دیگر سارے اعمال کا بدلہ اللہ تبارک کا تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے، حساب کتاب کے ذریعے سے عطا فرمائے گی، ان کو ذمہ داری دے گی. لیکن جب روزہ دار کو اجر دینے کی بات آئے گی، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا یہ خود میں نے خاص طور پہ اپنی ذات کے حوالے سے ان پہ فرض کیا تھا، اس کا اجر کیا ہے تو میں ہی دوں گا، فرشتوں تم درمیان میں سے ہٹ جاؤ. اور من صام او قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ سے اجر کو طلب کرتے ہوئے، یا رمضان مبارک میں تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا، اس کے حضور راتوں کو جاگا اور کھڑا رہا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں سب کو معاف فرما دے. سبحان اللہ، یہ کتنی فضیلت اور برکت کی بات ہے. تو رمضان المبارک ہمارے لیے کفارہ سیئات کا باعث ہے، گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا باعث ہے. لیکن ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بندہ مومن پہ جو فرض بھی کی ہے اور نفلی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ اجر رکھا ہے. وہ کیا ہے؟
صدقہ اور خیرات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، خرچ کرنا ہے، انفاق کرنا ہے۔ تو جمعۃ الوداع اس بابرکت دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت سے اپنے آپ کو بھر لیجیے اور اس کی رحمت کے سمندر سے اپنی استطاعت اور قدر کے مطابق ضرور حصہ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 271 میں ارشاد ہوا، اے بندہ مومن، اے گروہ مومنین، اگر تم ظاہر کر کے خیرات دیتے ہو تو یہ اچھا ہے۔ کہیں صدقہ اور خیرات کیا، ظاہر کر کے دیا، 500 روپیہ دیا ہے، 1000 روپیہ دیا ہے، 5 ریال دیے ہیں، 10 ریال دیے ہیں، ظاہر کر کے دیا، اچھا۔ نعم مار کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید فرقان میں، اس سے دوسروں کو کیا ہوتی ہے برادر اسلام؟ ترغیب ہوتی ہے۔ یہ ترغیب بڑی چیز ہے۔ اگر ترغیب دینا، کسی کو کسی بات پر ابھارنا ختم کر دیا جائے، لوگوں کو نیکی کی فضیلت نہ بتائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں نہ بتایا جائے، تو اللہ معاف کرے وہ اس سے نابلد رہیں گے، ناواقف رہیں گے۔ جب ناواقف رہیں گے عمل کرنا چھوڑ دیں۔ اس لیے دین اسلام میں پورے کا پورا الگ سے ایک چیپٹر ہے جس کو ہم فضائل کہتے ہیں، اعمال کے حوالے سے، جتنے بھی ہم افعال کرتے ہیں اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کام ایسے رکھ دیے ہیں کہ جن کی بڑی فضیلت ہے، تو وہ امت کو بتانا ضروری ہے۔ تو کسی نے صدقہ کیا تو کہا دیکھو بھائی میں بھی صدقہ کر رہا ہوں، یہ آج تو آپ بھی کرو، تو ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کر اس کو ترغیب آ جائے، وہ بھی کر دے۔ اس لیے ظاہر کر کے دیں گے تو اچھا ہے، یعنی یہ کام برا نہیں ہے اگر کوئی ظاہر کر کے دیتا ہے۔ نمبر 1 فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ظاہر کر کے لیا، جب صدقہ جمع ہو رہا تھا، الیکشن ہو رہی تھی، وہاں دے دیا، دوسرے اتنے بیٹھے ہوئے ان کو ترغیب ہو گئی، لیکن وہ صدقہ اس نے کسی فقیر کو، مسکین کو، محتاج کو دیکھا ہے، خود سے پہچانا ہے، جانتا ہے کہ واقعی مستحق ہے۔ فرمایا اگر تم انہیں مخفی رکھو، چھپا کر رکھو اور محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب اجتماعی صدقہ ہوگا، کلیکٹیو ایفرٹ ہو رہی ہوگی کسی ایسے منصوبے کے لیے جس میں اس چیز کی ضرورت ہوگی، ترغیب دے کر ظاہری طور پر دیں، سب کو بتائیں کہ میں بھی دے رہا ہوں، آپ بھی دیجیے۔ لیکن جب آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ مولا دیکھو میں چھپا کے کتنا دے رہا ہوں، تیری رضا کی خاطر، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چلے، اگلے کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور فرمایا اللہ، اب آپ دیکھیے، اللہ اس خیرات کی وجہ سے، اس صدقے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو تم سے دور فرما لے، آپ کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا یہ باعث بن جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بہت ہی پیاری بات کی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی 3 خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکی کو مکمل کیا جائے، اس میں 3 خصلتوں کا، 3 خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، نیکی کرنے میں جلدی کرے، انتظار مت کرے، اچھا آج نہیں کل کر دوں گا، اچھا کل نہیں پرسوں کر دوں گا، اس مہینے کی تنخواہ کے تو دوسرے اخراجات ہیں، اگلے مہینے کی تنخواہ سے کر دوں گا، اس رمضان میں روزہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، اگلے رمضان میں رکھ لوں گا۔ گاڑی میں جا رہا ہے، گرمی ہے، 2-4 آدمی اور کو جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اچھا آج تو میں لیٹ ہو رہا ہوں، ان کو اگلے جمعے پہ انشاءاللہ بٹھا کے لے جاؤں گا، جمعہ نہیں، یا آپ تاخیر کر رہے ہیں۔ اپنی اولاد آپ کی ہے، شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، 2 سال اور گزرنے دیں، تھوڑا بڑا ہو جائے، ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، تو آپ لیٹ کر رہے ہیں نیکی کو، جو اپنی اولاد کو گناہ سے بچانے والی نیکی۔
والدین کی خدمت اس دفعہ عید پہ تھوڑی اپنے بچوں کا خرچہ زیادہ ہوگا تھوڑی کر دیتا ہوں، اگلی عید پہ انشاءاللہ زیادہ کروں گا۔ برادران اسلام، کل کس نے دیکھا، مستقبل کس نے دیکھا، اس لیے فرمایا نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں تو ہے وسارعوا، تیزی سے جاؤ، بھاگو، انتظار نہیں کرنا دوسرے کا، چلا دوسرے نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں نا۔ نمبر ایک چیز تو لے فرمایا۔ دوسری بات، جب نیکی کرے تو اس کو بہت بڑا نہ سمجھے، چھوٹا سمجھا کرے۔ میں نے کون سی نیکی کی، چھوٹی سی نیکی۔ اور نمبر تین فرمایا پھر اس کو پوشیدہ رکھے، چھپا کر رکھے۔ اب یہ تینوں باتیں بیان کر کے ان کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جب نیکی کرنے میں وہ جلدی کرے گا، اپنی نیکی کو خوشگوار بنا دے گا، خوبصورت بنا دے گا، اچھا بنا دے گا۔ اسے جب حقیر سمجھے گا کہ دیکھو یا اللہ، آپ کی بارگاہ میں میں نے جو نیکی کی ہے، کچھ صدقہ کر دیا یا کسی کی مدد کر دی، ہیلپ کر دی، یا نوافل پڑھ لیے، یا قرآن مجید کی تلاوت کر لی، مولا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تیری شان کے دائرے ہی نہیں ہے، اس کو چھوٹا سمجھا۔ فرمایا اس سے کیا ہوگا، وہ اپنی نیکی کی قدر کو اور اللہ کے یہاں بڑھا دے گا، اس کی نیکی کی ویلیو بڑھ جائے گی، قیمت بڑھ جائے گی۔ فرمایا جب وہ اس کو پوشیدہ رکھے گا، چھپا کے، تو سمجھ لو اس نے اپنی نیکی کو مکمل کر دیا، نیکی کو مکمل کر دیا۔ اب برادران اسلام، اس آیت کی روشنی میں فقہائے کرام نے لکھا کہ جو فرضی صدقات ہیں، اور وہ مین دو ہیں برادران اسلام، ایک اس امت کے غنی لوگوں کے اوپر، صاحب نصاب لوگوں کے اوپر، کہ جو زکوٰۃ کی حد کو پہنچ جاتے ہیں وہ فرض ہے، اور دوسرا صدقہ فطر، جو حقیقی مستحق افراد جن کے پاس بیچاروں کو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، ان کو چھوڑ کر باقی سب امت کے ہر فرد کے اوپر ہے صدقہ فطر، ہر ایک نے دینا۔ یہ دو فرضی صدقات، یا کسی نے منت مان لی ہوئی، میرا یہ کام ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں 5 ریال صدقہ کروں گا، 10 ریال، یہ فرضی صدقات، منت، زکوٰۃ ہو گیا اور صدقہ فطر ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جو فرضی صدقات ہیں وہ ظاہر کر کے دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ تو ویسے ہی آپ نے دینی ہے، اور اگلے کو بھی پتہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ زکوٰۃ دیتا، تو آپ ظاہر کر کے دیں، تاکہ اس سے ان لوگوں کو ترغیب ہو کہ جن پہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ دیتے نہیں، دینے بات نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ نفلی صدقات جتنے بھی ہیں ان کو چھپا کے، تاکہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے، کیوں کہ وہ آپ ایسی چیز ہے جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان، اللہ آپ کو دے رہا ہے، آپ اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کتنا خرچ کر رہے ہیں، کب خرچ کر رہے ہیں، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ جانتا ہے۔ اگلی آیت سنیے برادران اسلام، یہ تو اجر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا، آگے کیا فرمایا؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ یہ بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 273، جو لوگ اللہ کی راہ میں دن اور رات دونوں میں، صرف دن میں نہیں، دن اور رات دونوں میں اپنا مال چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، دونوں طریقے سے، چھپا کے بھی دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے اور جس کو دیا ہے اس کو پتہ ہے، تیسرا کوئی نہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے لیے پہلی بات کہ اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے برادران اسلام، بہت پیاری بات ہے۔ ایسا آدمی جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ظاہر یا چھپا کر خرچ کرے گا، اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وہ آدمی اسے نہ ڈھونڈتا پھرے، کسی کو نیکی جتاتا نہ پھرے، مدد کر دے، کل کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس کو کوئی پریشانی آ جائے یا مدد کا حقدار بن جائے، مستحق بن جائے، تو پھر اگلے بندے کو کہے بھی دیکھو یار میں نے تمہاری مدد کی تھی، اب تم میری کرو، وہ اجر اللہ پہ رکھتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا روز قیامت ایسے آدمی پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ یعنی قیامت والے دن، یہ صدقہ کتنی کمال کی چیز ہے کہ قیامت والے دن جب تقریباً ہر انسان رنج و غم میں مبتلا ہوگا، تکلیف میں ہوگا، اس دن اس آدمی کو کوئی تکلیف نہیں۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس سے قیامت کی تخصیص نہیں ہے،
دنیا میں بھی ایسا آدمی جو صدقہ اور خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تکلیفوں سے نجات عطا کرتا ہے. وہ صدقہ تو ڈھال ہے. ابھی وہ آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ وقت نہیں ہے، میں مختصر جو آج کے اس وقت میں ہوگا وہی عرض کروں گا. ایک بات. دوسری بات، انسانی طبیعت کا یہ خاصہ ہے، انسان کے دل میں یہ سوچ آتی ہے، اور اس میں انسان کا قصور ہے ہی نہیں، یہ نیچر ہے، فطرت ہے، کہ جب ہم اپنی ذات پہ کچھ خرچ کریں تو ہم اتنا محسوس نہیں کرتے، فیل نہیں کرتے، لیکن جب کسی کو دینا پڑے صدقہ اور خیرات تو دیتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. مطلب خود اپنا کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے میں ہو سکتا ہے یار دوستوں کے ساتھ 15 ریال تک بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن وہی جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے گی تو 1 ریال بھی ہمیں 50 لگے گا دیتے ہوئے. میں بہت زیادہ دے رہا ہوں، 1 ریال جا رہا ہے. تو یہ چیز قدرتی طور پر یوں لگتا ہے ذہن میں، یعنی دوسرے اگر سینس میں اس کو لے کے یار پیسے تھوڑے یا پیسے میرے کم ہو جائیں گے، تو یہ وسوسہ شیطان ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ شیطان ہوتا ہے، تو دل میں آتا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ تائید کریں گے، یہ چیک بھی کر لیں. اگر آپ کو میں ترغیب دے رہا ہوں یا کوئی اور ترغیب دے رہا ہے اور آپ نے پیسے دے دیے، اس میں ڈال دیے، اس وقت تو آپ نے دے دیے، اس کے تھوڑی دیر بعد آپ دل کی کیفیت دیکھیے. آپ کا دل آپ کو اندر سے کہے گا، وہ وسوسہ جو شیطان ڈالے گا، آج زیادہ نہیں دے دیے ہاشمی صاحب سے کہنے ہیں، بولے گا دل آپ کا. اور پھر جو آپ کا اندر سے نیک ضمیر ہے وہ کہے گا نہیں ادھر زیادہ نہیں پر ٹھیک ہے، وہ آگے سے رکاوٹ ڈالے گا. جب جمعہ کے بعد باہر نکل گئے، گاڑی میں بیٹھے، پھر وہ حملہ کرے گا. نہیں باقی یار آج میں نے زیادہ ہی جوش میں آپ کی کچھ زیادہ ہی دے دیے، وہی بچا لیتا، شام کو میں پیزا ہی کھا لیتا، اچھی افطاری میں کر لیتا. پھر ضمیر تھوڑا سا آئے گا، نہیں کوئی بات نہیں. آہستہ آہستہ وہ وسوسہ بٹ آپ اس کو پالیں گے، جب جھٹک دیں گے کیا پتہ نہیں پالیں گے، وہ بڑھتا چلا جائے گا تاکہ 3-4 دن بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ کہیں گے کہ یار میں نے ضائع کی. ایسا یہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، یہ نیچرل ہے برادران اسلام. تو وسوسہ آئے گا اس کو جھٹک دینا ہے. بہترین طریقہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ضرور آئے گا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ یہ طریقہ کر لیتے ہیں، اس کو جھٹکنے کا، شیطان کو شکست دینے کا، انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ علماء کا، بزرگوں کا، صالحین کا تجربہ بولتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ شیطان پہ حاوی ہو جائیں گے، وہ سر پیٹے گا. جب آپ خرچ کریں گے یہ تو پیچھے نہیں آتا، آپ کے دل کو مضبوطی ملے گی، آپ بے نیاز بن گے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، اس کی ہاں کوئی کمی نہیں، اور آگے جو تقسیم کرتا ہے نا، لوگوں کو دیتا ہے، برادر صاحب انفاق کرتا ہے، وہ اللہ کی سنت ادا کرتا ہے. یہ اللہ کو پسند ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یمحق اللہ الربا، یہ انٹرسٹ کا جو تم کام کرتے ہو، سود کا جو کام کرتے ہو، بینک میں پیسے رکھتے ہو، اس پہ نفع لیتے ہو، فائدہ لیتے ہو، فرمایا یہ تم تو سمجھ رہے ہو کہ شاید پیسہ بڑھ رہا ہے تمہارا، تم نے 1000 ریال فکس ڈپازٹ کرا دیا، سال بعد جناب 1500 تمہیں مل گیا، پیسہ بڑھ گیا. فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے. یعنی اس کے یہاں اس کی حیثیت، آپ اس چیز کو مٹائیں گے جس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ یعنی سودی مال میں سے برکت کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے. جو چیز مٹ گئی، یہ وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو مٹا دیجئے. اس سے پہلے کیا لکھا ہوا تھا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، مٹ گیا تھا. اللہ سودی مال سے برکت کو ختم کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے. اور فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی کہ صدقہ کے ذریعے مال میں خیر و برکت ڈالتا ہے. اور بڑی پیاری مثال برادران اسلام، اتنی زبردست مثال ہے، اور یہ تجربہ آپ کر کے دیکھ لیجیے. آپ کوئی بھی واٹر ٹینک ہے اس کی مثال لے لیجیے، یا کوئی پانی کا حوض ہے اس کی مثال لے لیجیے، بھلے نہر کی مثال لیجیے. اس میں پانی ایک طرف سے آ رہا ہے، دوسری طرف سے نکل رہا ہے، پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا، کبھی اسمیل نہیں کرے گا، خراب نہیں ہوگا. کیوں؟ جتنا ادھر سے آتا ہے ادھر آگے سے نکل جاتا ہے. وہی پانی ایک جگہ پہ روک دے، ٹھہرا دیں آپ اس کو، اسمیل کرے.
اس کی پاکیزگی اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، تا آگے وہ گٹر جیسا بدبودار پانی بن جائے گا، اسمیل چھوڑنا شروع کر دے۔ ایسی چیز کس وجہ سے ہوئی کہ آپ نے اس میں سے نکالنا چھوڑ دیا۔ یہی صدقات و خیرات ہے، آپ کا مال پاکیزہ رہے گا۔ صدقات کا مطلب ہی تزکیہ ہے، صفائی ستھرائی، پاکیزگی۔ تو اس لیے جتنا اللہ کے راستے پہ دیتے جائیں گے ادھر سے اور آتا جائے گا۔ آپ نے پانی کی ٹینکی جس کا کنیکشن مثلا بن دیا، آپ کو آتا ہے، اس کو فل خالی کیا، پیچھے سے پانی آپ اس کو فل بھرے گا۔ آپ نے اس میں سے 2 بالٹیاں نکالی ہیں، پیچھے سے پانی آگے 2 بالٹیاں، اتنی جو وہاں لگا ہوا ہے اس کو فل کرتا جائے گا۔ جتنا آپ نکالتے جائیں گے اتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی مال ہے پروگرام۔ آپ اللہ کی راہ میں جتنا دیتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس میں خیر و برکت کا عنصر زیادہ ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی بھی ناشکر گزار اور نافرمان انسان کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ معاف کرے۔ وہ کہتے کہ ہاں وہ آدمی صدقہ اور خیرات ہے جس کی ہزاروں روپے کا لگا ہے، 500 روپے میں کیوں یہ ناشکری۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال پہ راضی رہیں، شکوہ زبان پہ مت کریں۔ ہاں آپ اپنی حالت کی بہتری کے لیے اس کو ضرور دعا کیجیے۔ آج جمعۃ الوداع کا دن ہے، ایک رمضان پھر جمعۃ الوداع، آخری مہینہ، جمعہ کا دن بابرکت، جتنا بھی ہو سکتا ہے رضا اسلام اور بلا جھجک کیجیے۔ الحمدللہ میں خود کرتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا، پچھلا میں نے ظاہرا کیا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، یہ میں باطناً کر رہا ہوں۔ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ، ایسے ہی آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ، اور انشاءاللہ اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم صحیح جگہ پر مستحقین افراد کے لیے لگائیں گے۔ آپ پروجیکٹس منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، آپ انٹرنیٹ پہ آئیے، سرچ کیجیے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری متصل اللہ کی جو منصوبہ جات ہیں، یہ ان کی ذات سے کوئی اختلاف رکھ سکتا ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں، یہ عام سی بات ہے۔ آپ مجھ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، میں آپ سے رکھ سکتا ہوں، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاں سچائی ہے اور اچھائی ہے بندہ اس کا انکار کرے۔ وہ ہٹ درمی ہوتی ہے، وہ حسد ہوتا ہے، اس سے بس پرہیز کیجیے۔ باقی کسی کے بھی اوپر 100% کوئی بھی متفق ہو جائے تو بندہ مومن ہوتا نہیں، وہ پھر منافق ہوتا ہے۔ ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی حوالے سے کسی سے ناخوش ضرور ہوتا ہے۔ خرچ کیجیے برادران اسلام اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دے گا۔ آج جس کی جو استطاعت ہے، میں کہہ رہا ہوں پھر بھی میں یہ استطاعت سے بڑھ کے جو استطاعت ہے خرچ کیجیے، رب تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتُ، وہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آگے چلیے برادران اسلام، نیا آیات اور جو قرآن مجید کی ان کو یہیں پہ اسپیٹ کا کچھ حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں خیر و برکت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے پہلی حدیث مبارکہ ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو واقعی خود بیچارے محتاج ہیں کافی حد تک، یہ اتنا ہے کہ گھر کا خرچ ہوتا ہے، ان کے لیے کیا خوشخبری دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ وقت نہیں ہے مطلب میں عربی کا پورا متن پڑھتا، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ آپ نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ کرنا کمپلسری ہے۔ اب بتائیے، ہر مسلمان کے لیے، یہ نہیں کہا ہر امیر کے لیے، صاحب استطاعت کے لیے، ایوری مسلم، ہر مسلمان کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مسلمانوں میں سے تو بعض لوگ نہیں ہوتے، طاقت ہی نہیں رکھتے، تو پھر کیسے صدقہ کریں؟ آگے سے سوال آیا، یہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے، اپنے ہاتھوں سے کام کرے جس سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے، اور پھر صدقہ بھی کرے، محنت مزدوری کرے، جاب کہیں کر لے، تو بزنس کر لے، کچھ کرے تو صلی اللہ کی حال تو خود بھی کھائے، اور فرمایا اسی مال میں سے جو اس کو تنخواہ ملی یا بزنس کیا اس میں سے جو پروفٹ ملا، جو سیونگز آئی، خرچہ کرے، صدقہ کرے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہوں، یہ نہ کر سکتا، پھر کیا کرے؟ مطلب کہ پیسے تو اس کے پاس ہے نہیں، کیش منی اس کے پاس نہیں، پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا پھر اس طرح سے کرے، جسم تو سلامت ہے نا اس کا، اللہ نے اس کو جسم تو دیا ہے، ضرورت مند اور محتاج کوئی ہے اور وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، مدد کر دے۔ مدد کرنے میں تو کوئی پابندی نہیں، کسی کو پانی کا گلاس پڑ کے پیاسے کو دے دے پکڑ کے، اس میں تو کوئی پیسہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خود کھانا کھا رہا ہے کسی دوسرے کو ساتھ کھانے میں شامل کر لے، الگ سے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیے ہوئے جسم کا صدقہ نکل جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پھر ایسا بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ فرمایا پھر یہ کرے کہ کم سے کم اپنی زبان سے دوسروں کو اچھی بات کرنے کا حکم دے دیا کرے، اور خیر کا حکم کرے، نیکی کا حکم کرے۔ خود نہیں کر سکتا دوسروں کو تو کہہ سکتا ہے، یہ کام کرے۔ یعنی اپنے جسم سے اگر کام نہیں دے سکتا تو زبان کو سلامت ہے، اس سے بول سکتا کہہ سکتا ہے۔ پھر رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے یہ مہینہ مختص کیا، اور یقین کرے اسی کی خیر و برکت اس مہینے کی آپ بھی بہتر جانتے ہیں، پوری امت جانتی ہے کہ جو ماحول اس میں ہوتا ہے انسان کا روحانیت کا اور جو لیول ہوتا ہے وہ اور کسی مہینے میں نہیں ہوتا۔ زبان سے فرمایا خیر کا حکم کرے یا نیکی کا حکم دے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی نہ کر سکے؟ اندازہ لگے وہ جاہل آدمی ہے بیچارہ، اس کو کلمہ اسلام آتا ہے، باقی ماحول ایسا اس کو ملا کہ وہاں پر کوئی دین کی تعلیم نہیں ہو سکی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس طرح لوگوں کو نیکی میں ماروں۔ نمبر ایک، نمبر دو پتہ تو ہے بولنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، بات نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ سبحان اللہ۔ یعنی آپ علیہ السلام نے کیا زبان نبوت کا کمال ہے، میرے آقا کے علم کا کمال ہے کہ کسی سوال پہ یہ نہ کہا کہ یار بس بھی کر دو، کیا کیا نہیں کرتا، فوراً آگے جواب۔ یعنی جب تک سوال ہو رہا ہے میرے آقا اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے جواب عنایت فرما رہا ہے۔ زبان پہ نہ نہیں ہے، لا نہیں ہے۔ کسی نے مانگا تو وہ بھی دے دیا، کسی نے پوچھا تو وہ بھی بتا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہ کر سکے، آپ نے فرمایا پھر یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ برائی خود نہ کرے۔ یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا کہ چلو کسی کو نہیں کہہ سکتا تو خود برائی نہ کرے، برائی سے بچ جائے۔ فرمایا خود برائی سے روکا رہے کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات، اچھی بات۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم حالانکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس کی توفیق اور عنایت ہے۔ جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے الحمدللہ پورے جسمانی طور پہ ہم صحیح سلامت ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا کارستان۔ اس شکر گزاری کے لیے آپ جائیے ذرا ہاسپٹل میں جا کے دیکھیے یا اپنے محلے میں یا ارد گرد دیکھیے کہ کسی کا ایک پورا بازو نہیں ہے، اس وقت آپ کو احساس ہو کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت مجھے ہاتھ دیے ہوئے، آپ شکر گزاری کی طرف آئیں گے۔ کسی کی آنکھ ہی نہیں، آپ یقین کریں شکر گزاری کا لیول آپ کا بڑھے گا۔ اس مومن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ لاکھوں اربوں کروڑوں کا مالک ہے، اس کے پاس آنکھ نہیں ہے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا کے بھی پوچھتا ہے بیت اللہ میں پہنچ گیا ہوں، اس کو نظر نہیں آ رہا آنکھوں سے، اور آپ یہاں بیٹھے ٹی وی پہ اسی کا دیدار کریں گے۔ یہ ایسا بیت اللہ ہوتا ہے، روزہ رسول ایسا ہوتا ہے، کتنی بڑی نعمت۔ اس کے باوجود اللہ معاف کرے برادر اسلام، اگر میں یا آپ ہم پیدائشی نابینا ہوتے کیا کر سکتے؟ بتائیے نا مجھے، پیدائشی میری دونوں آنکھیں نہ ہوتی میں کیا کر سکتا، میرے دونوں ہاتھ نہ ہوتے میں کیا کر سکتا، پیدائشی طور پہ میں گونگا بہرا ہوتا میں کیا کر سکتا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا اس پہ میں اللہ کی شکر گزاری نہ کروں؟ کیا آپ شکر گزاری نہ کریں؟ ضرور برادر اسلام، یہی طریقہ ہے، اور یہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فل گارنٹیڈ جنت، کائنات کا مخلوقات کا اعلیٰ ترین درجہ آپ کے پاس، جنتیں آپ کے صدقے میں دوسروں کو مل رہی ہیں، اس کے باوجود اللہ کی شکر گزاری میں نماز پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا عالم یہ کہ مصلی پہ کھڑے ہیں، پاؤں سوج گئے ہیں، اللہ کے حضور کیا ان کو نہیں چھوڑا، پوچھا کسی نے آج ہوتا آپ کے گناہ معاف ہو گئے، اللہ نے گارنٹی دے دی، آپ کے صدقے میں ہم جیسے بخشے گئے، جہنم سے آزاد ہو گئے، پھر بھی آپ یہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جہاں شکر گزاری آئے گی وہیں اللہ کی عبادت زیادہ ہو جائے گی، زیادہ عبادت ہو جائے گی۔ آگے چلیے برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا، یہ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے، خاص طور پہ میرا نوجوان طبقہ جو بیٹھا ہے وہ اس سے ضرور سبق حاصل کرے، ضرور سبق حاصل کرے، اور یہ بھی متفق ہے بخاری اور مسلم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 پیپل، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ اس روز اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ کون سا دن؟ قیامت، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ، رحمت کا سایہ۔ نمبر 1
عادل حکمران، ایسا حکمران جس نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا، عدل کیا۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں رب کی عبادت میں پروان چڑھا، یعنی جوانی ہی سے نماز روزے کا پابند ہے، قرآن مجید کا پابند ہے، ایسا نوجوان۔ کتنی فضیلت ہے برادران اسلام۔ اکثریت نوجوان دوستوں کی بیٹھی ہوئی، 50 سے کم اکثریت بیٹھی ہوئی۔ اپنے اوپر غور کریں، اپنے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ بنیں۔ فرمایا وہ نوجوان جو رب کی عبادت میں پروان چڑھا، اور فرمایا تیسرا وہ آدمی جس کا دل اللہ کے ہر مسجد میں لگا رہا، خود سے جا کے مسجد والوں کو کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں مسجد کے لیے، میں مسجد کی صفائی کر، بتائے بغیر۔ کتنے بندے ہیں الحمدللہ، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور میں اور آپ ہمیں چاہیے ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ مسجد کا آپ کو صاف ستھرا ملنا، کارپیٹ کا نیٹ اینڈ کلین ملنا، آپ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، نماز پڑھنے آ رہے ہیں، صاف ستھرا پڑا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہے، خود سے ہو گیا۔ اس بندے نے کیا جس کا دل اللہ نے مسجد میں لگا، مبارک ہو اس کو کہ اس کا دل مسجد میں لگا ہے، قیامت کے دن اللہ کی سائے رحمت کے سائے میں، عرش کے سائے میں ہوگا۔ فرمایا وہ 2 آدمی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کیٹیگری میں آپ میں سے ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ۔ وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، جو اللہ کی خاطر، اور اس محبت الہی کی حالت میں دونوں اکٹھے ہو، کسی کی خاطر جدا۔ جب ملاقات ہو تو کسی محفل نعت پہ ہو، محفل میلاد پہ ہو، محفل معراج پہ ہو، اللہ کی ذکر کی محفل میں ہو، جمعہ کے اجتماع میں ہو، دعوت و تربیت کے لیے ہو، درس قرآن میں ہو، اسی پہ ملاقات ہوئی ہے، اسی پہ پھر جدا ہوئے ہیں، پھر اگلے درس قرآن میں اکٹھے ہو۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت۔ یہ ہر کوئی ہم میں سے کر سکتا ہے، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید نہیں، یقین ہے، صرف اس وجہ سے ہم بروز قیامت انشاءاللہ سارے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں۔ فرمایا وہ آدمی، یہ پھر نوجوانوں کی، اور میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، کھول کے بات میں بیان نہیں کرتا ہوں، بس اشارہ تک یہ حدیث مبارکہ بہت کچھ بیان کر جائے گی، اسی کا جملہ۔ وہ آدمی جس کو حیثیت اور جمال والی عورت، پیسے والی بھی اور خوبصورتی والی، دونوں چیزیں، حیثیت اور جمال، اس کو جمال والی عورت برائی کی دعوت دے، سارے حالات موجود ہوں، ہر چیز ہو، 5 ریال پہ کام بنتا ہو، بس اشارہ تک میں کافی کہہ رہا ہوں۔ حیثیت والی بھی، حسن و جمال والی بھی، دونوں چیزیں مرد کو چاہیے عورت کو۔ برائی کی دعوت دے، ایک جملہ اس کو کہے، اسے کہے میں انکار کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے اپنے ابو سے نہیں ڈرتا ہے، بیوی سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرے۔ یہ جملہ کہیں نہ کہے کہ جی ٹھیک ہے میں بعد میں اللہ سے معافی مانگوں گا، بعد تمہیں ملے گا بھی صحیح یا نہیں، کس نے گارنٹی دی؟ یا اللہ معاف کرے کسی کو یہ کہہ دینا یہ میرا اور میرے رب کا میں دیکھ لوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو آپ گناہ پہ شیر ہو رہے ہیں، اللہ کو بتا رہے ہیں اللہ معاف کر۔ اللہ کی رحمت ضرور ہے، گناہ سے وہ بخش دیتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے یہ تو وہ نہیں کہتا نا ہاں گناہ کرو اور پھر معافی مانگو، تو کہتا ہے غلطی سے تم سے کچھ ہو گیا معافی مانگو، کیوں ہو گیا؟ اللہ کی عرش کے سائے میں۔ فرمایا وہ آدمی جو چھپا کر خیرات کرتا، شیشہ نہیں کرتا، لوگوں کو دکھاتا نہیں، یہاں تک اس طرح سے کرتا ہے بائیں ہاتھ سے اس نے ڈال دیا، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، مطلب کہ اپنے جسمانی اعضاء کو بھی اس کو پتہ نہیں چلنے دیتا کہ میں کیا دے رہا ہوں، ایسا آدمی۔ یہ اخلاص ہوتا ہے برادر اسلام، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور آخری بات، وہ بھی ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے، روزانہ نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ کر سکتا ہے۔ وہ آدمی جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے، تنہائی اکیلے میں اللہ کا ذکر کرے، تو آنکھوں سے اللہ کی محبت میں آنسو بہنا شروع ہو جائے۔
ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں. برادران اسلام، اوپن دعوت، اوپن انویٹیشن ہے، کھلی دعوت ہے حدیث مبارکہ کی روشنی. آپ اس راستے پہ آئیے تو صحیح، چلیے تو صحیح. یہ میں مثال دیا کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے ہم تعلق رکھنے والے اور موسٹلی گاؤں کے کسی ایک کونے میں ایسے علاقے میں رہنے والے جہاں تعلیم بھی مکمل انتظام کے ساتھ ہمیں نہیں دی جاتی، جہاں ہمیں کالج بھی ہو سکتا ہے میسر نہ ہو، یونیورسٹی تو دور کی بات ہے، سکول بھی میسر نہ ہو. وہاں سے ہم نے یہ ارادہ لیا کہ میں نے ابراڈ جانا ہے، بیرون ملک جا کے کام کرنا. یہاں آئے یا نہیں؟ ایسے بیٹھے بیٹھائے آ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں پاسپورٹ کے طرح دو، اب جناب بالکل یکدم سب کچھ ہو گیا. وہاں آپ نے محنت کی، اس راستے پہ آپ چلے، وسیلہ بنایا آپ نے، ایفرٹ کی، پھر یہ نتیجہ پایا. اب میں کہوں بھائی میں رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور کے رہوں بھی نہیں، اللہ کے حضور رہوں بھی نہیں، اور بیٹھے بیٹھے اللہ مجھے معاف بھی کرتے، یہ آپ کیوں توقع کرتے؟ وقت واپس نہیں آتا. یہاں جمعۃ الوداع ہے، یہ جمعۃ الوداع گیا، پھر جمعۃ الوداع یہ والا واپس نہیں آنا. یہ زندگی اللہ نے آپ کو دی، اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر کیجیے. اور برادران اسلام، کوشش کیجیے ہر خیر کا، ہر بھلائی کا کام کیجیے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام پبلک پہ بتانے والی نہیں ہوتی. آپ کا اپنا دل گواہی دے گا اور اس کو اپنے پاس رکھیے. آپ اللہ کی الحمدللہ اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہیں یہاں پہ اس جمعہ کی اجتماع کے لیے، محفل کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت سے امید ہم کرتے ہیں ہم پر کرم نازل فرمائے گا. آج کے دن تو میں خصوصی دعا کرتا ہوں، میرے جس بھائی کو اللہ نے توفیق دی، کچھ دیا نہیں دیا وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا معاملہ ہے کہ کتنی اس کی طاقت تھی. لیکن اس معاملے میں تو الحمدللہ آپ شریفی میں سب جمعہ پڑھنے والے، محافل میں آنے والے، تراویح کے لیے آنے والے، انشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں بھی ہوں گے اور حضور کے رحمت والے جھنڈے کے سائے میں بھی ہوں گے روز قیامت انشاءاللہ. اور قیامت وہ بھی روز دلی دور ہے، وہ تو دور ہے، پتہ نہیں کب آئے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت پڑھ کر حضور کا دیدار عطا ہوگا. یقین رکھیے اور الحمدللہ نیکی کیجیے کسی کے کہے بغیر. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میرا رب گواہ ہے، جتنی دفعہ میں اپنے رب کے حضور گیا اور جتنی دفعہ آپ کے حضور گیا، میں نے نام لے کر شریف مسجد کے ہر نمازی کا سلام پیش کیا. میں نے کہا مولا میں نام نہیں جانتا، تیری مخلوق ہے، تیرے بندے. شریف کے میرے پیچھے کوئی جمعہ آ کے پڑھتا ہے، جمعہ کی اجتماع میں شریک ہوتا ہے، میلاد میں آیا ہے، معراج میں آیا ہے، 10 محرم کی محفل میں آیا ہے، کسی درس قرآن میں آیا، کسی ایک تقریر میں محفل میں آ گیا، سن لیا ہے اس نے، مولا اس کے لیے میں خیر و برکت کی، فلاح نجات کی دعا مانگنے آیا. اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا. مجھے نہیں پتا آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کا رب جانتا ہے. آپ کے لیے میں نے دعا سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور الحمدللہ جو حال نہیں ہوئی وہ میں جانتا ہوں کہ میری کیسے ہوئی. ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں برادران اسلام کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو سکے اس پر کہ ہمیں حضور کی امت بنایا ہے، حضور کی امت بنایا ہے. اور آپ بھی اب دل سے دعا کیجیے. میں آپ سب کے لیے بھی حاضری کی دعائیں کر کے آیا ہوں. میں نے کہا مولا ہر ایک فرد جو اس مسجد سے یا محفل سے نکالنے کا ہے وہ اپنی زندگی میں ایک بار تیرے گھر ضرور آئے، تیرے حبیب کی زیارت کو ضرور آئے. خیر بانٹی، آسانیاں بانٹی، محبتیں بانٹی. یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ پیغمبر اسلام کا پیغام ہے، رحمت للعالمین کا پیغام ہے، یہ اللہ رحمان اور رحیم کا پیغام ہے. نیکی کیجیے، جتنا بھی ہو سکتا ہے کیجیے، جتائیے مت، بتائیے مت، خفیہ رکھیے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے، ضرور عطا فرمائے گا. آپ خود سے دیکھیں گے، خواب میں بھی انشاءاللہ آپ کو اشارہ ہو جائے گا، آپ اپنے معاملات میں دیکھیں گے اشارہ ہو جائے گا. بس اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیے، جتنا ہو سکتا ہے مانیے. آگے عید کا دن ہے، عید کی آج کی رات کی امکانی رات ہے لیلۃ القدر کی، اور یہ آخری رات بنتی ہے، تاج راتوں میں سے
کوشش کیجیے کچھ نہ کچھ ضرور قیام لیل کیجیے، تلاوت کیجیے. یہاں ان شاء اللہ تراویح کے بعد اگر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، میرے چھٹیاں تو ہو گئی ہیں، اناؤنس ہو گئی ہیں چھٹی، تو اگر کسی کی چھٹی ہے تو وہ تو ضرور بیٹھے. ان شاء اللہ آج رات میں ہم تعلیم میں آئیں گے، کوشش کریں کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. دوست آنا چاہیں اور بھی باہر سے، ختم قرآن بھی ہو گیا ہوگا، تو صلاۃ التسبیح ان شاء اللہ ہم پڑھیں گے آج رات، اور مختصر سی محفل کی ذکر کریں گے، گھنٹہ ڈیڑھ جو بھی بن جائے تو دوست آنا چاہیں. اور عید کی رات انفرادی عبادت کیجیے، اس میں میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ بڑی خیر و برکت والی رات ہے. جیسے پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے اس کو بھی لیلۃ القدر کی راتوں میں شامل فرمایا. اس رات کی عبادت کیجیے جتنا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں مزید اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر کا حقدار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ العزیز عید کی جو نماز ہے، جی انشاءاللہ العزیز